إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. سورۃ الجاثیہ جو کہ مکی صورت ہے اور گزشتہ درس میں اس کا تعارف کروایا تھا کہ اس کا نام اس کے مکی ہونے کی علامت چھوٹی چھوٹی آیات اور یہ بات ذکر کی تھی کہ شب و روز کے اختلاف، کبھی دن کبھی رات، کبھی روشنی کبھی اندھیرا، اور ہواؤں کو مختلف رخوں سے مختلف حیثیتوں میں چلانا، یہ ساری کی ساری رب کائنات کی ذات پر دلالت کرنے والی چیزیں ہیں. اللہ کی ذات کی یہ نشانیاں ہیں. ان امور پر غور کیا جائے تو آدمی بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ اس کائنات کو کوئی چلانے والا ہے. یہ خود سے نہیں چل رہی بلکہ کوئی ایسی ذات ہے جو اتنی بڑی مخلوقات کو کنٹرول کیے ہوئے ہے. اور وہ ذات اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ کون ہے جو کہ ان کائنات کی تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے. اور یہی بات اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر بھی ذکر فرمائی ہے، اور وہ مقام ہے سورۃ البقرہ اور اس کی آیت ہے 164. سورۃ البقرہ کی آیت 164 میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، شب و روز کے اختلاف سے مراد جھگڑا نہیں بلکہ شب و روز ان کے عدل بدل کر آنے، کبھی رات کبھی دن، کبھی روشنی کبھی اندھیرا. والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور وہ کشتیاں جو کہ سمندر میں چلتی ہیں اور ان میں لوگوں کے لیے نفع پہنچانے کی صلاحیت ہے. ينفع الناس، لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں. کشتیوں کو بطور خاص اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی ذات پر دلالت کرتی ہیں. اور واقعی آپ محسوس کر سکتے ہیں اگر غور کریں کہ چاروں طرف پانی ہے اور
اللہ رب العزت کے حکم سے اگر ان کی حفاظت نہ ہو رہی ہو تو پانی کی لہریں اتنی طاقتور ہوتی ہیں جس کا اندازہ بھی پچھلے دنوں لوگوں نے کر لیا۔ پانی بظاہر بہت ہی ساکن، بظاہر بہت ہی بے ضرر قسم کی چیز ہے۔ سمندر آپ کے سامنے ہے، آپ کے کنارے پر موجود ہے، شہر کے کنارے پر، بالکل بے ضرر، کوئی شور نہیں، کوئی کسی پہ تشدد نہیں، پرسکون۔ لیکن جب اللہ رب العزت اسے حکم دے تو یہی پرسکون مخلوق بندوں کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ سونامی مشہور ہے نا، سونامی دنیا کے لیے ایک بہترین مثال بن گئی کہ اللہ رب العزت جب چاہے جس سپاہی کو چاہے حکم دے وہ انسان کے لیے عذاب اور سزا بن سکتی ہے۔ سمندر سے مچھلیاں پکڑ کے کھائی جاتی ہیں، سمندر میں جہاز چل رہے ہیں، سمندر میں مونگے، سمندر میں موتی، سمندر میں بہت کچھ ہے، لیکن وہی سمندر انسانوں کے لیے عذاب بن گیا۔ اللہ کی کوئی بھی مخلوق جب تک اللہ چاہے پرسکون ہے، جب تک اللہ چاہے بے ضرر ہے، اور جب اللہ رب العزت چاہے اسے ہی عذاب بنا دے۔ آپ کشتیوں کو چلتے ہوئے دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم سے وہ چل رہی ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ اس کشتی کا یا اس جہاز کا کیپٹن بڑا ماہر ہے، اس جہاز کا کیپٹن بڑا ماہر ہے کہ پانی کی زوردار بلکہ منہ زور موجوں میں بھی یہ جہاز کو لیے جاتا ہے، کیپٹن میں کوئی مہارت نہیں ہے، یہ صرف اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اس نے کشتی کو، اس نے لانچ کو، سٹیم بوٹ کو، شپ کو، ہر چیز کو اللہ رب العزت چلا رہا ہے، اور یہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ، اور کشتیوں کا سمندر میں چلنا، اور وہ کشتیاں جو کہ سمندر میں چلتی ہیں بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ، اور وہ چلتے ہوئے کیا کرتی ہیں؟ لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں۔ ایک ملک سے دوسرے ملک لوگوں کو لے جا رہی ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک لوگوں کا مال اٹھا کے لے جا رہی ہے۔ آج کل ہوائی جہاز کا سفر بہت عام ہو گیا ہے، کچھ عرصہ پہلے تک ہوائی جہاز تھے ہی نہیں، یہی سمندر، یہی کشتیاں اور یہی جہاز، بحری جہازوں سے حج ہو رہا ہے، بحری جہازوں سے تجارت ہو رہی ہے، اور آج بھی بے شمار سامان جو ہے وہ بحری جہازوں سے ہی ادھر ادھر نقل کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ محض چلتی ہی نہیں، صرف سیر و سیاحت کے کام نہیں آتی، بلکہ یہ لوگوں کو نفع بھی پہنچاتی ہے۔ لوگوں کا سامان ایک ملک سے دوسرے ملک لیے جا رہی ہیں، سامان سے لدی ہوئی، لیکن اللہ کے فضل سے، اس کے حکم سے، پانی کے تھپیڑوں سے، ہوا کی منہ زور لہروں سے، ہر اعتبار سے اللہ رب العزت نے انہیں جہازوں کو، کشتیوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اور پانی میں وہ چل رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کشتیاں، یہ جہاز بھی اللہ کی قدرتوں کی نشانی ہے۔ کیپٹن کی مہارت کوئی کام نہیں کرتی۔ جب سونامی چل پڑے کیپٹن کچھ نہیں کر سکتا، بڑی بڑی بلڈنگیں، سات کناروں کے بڑے بڑے شہر، دنیا کو ڈبو دیا جب اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ اس پانی کو اللہ حکم دے کہ اس جہاز کو اپنے پیٹ میں لے لو، دنیا کا کوئی ماہر سے ماہر کشتی مان، دنیا کا ماہر سے ماہر کیپٹن اس جہاز کو پار نہیں لے جا سکتا۔ ایک جہاز پچھلے دنوں بنا تھا اور بڑی شہرت آئی اخبارات میں، اور جہاز کے بنانے والے نے، یقینی بات ہے کہ اپنی ساری قوتیں صرف کر دی، اس کو کچھ اس انداز سے بنایا
کہ یہ کبھی ڈوبنے نہ پائے. جتنی بھی لہریں آئیں، پانی کی لہریں ہوں، بادی طوفان، ہوا کے طوفان آئیں، نیچے سے بڑی بڑی شارک مچھلیاں ٹکریں ماریں، یہ کبھی ڈوبنے نہ پائے. اور اس نے یہ دعویٰ بھی کر دیا، اور اس کے دعوے کے الفاظ تو بڑے کفریہ ہیں. اللہ رب العزت کی ذات تک اس بدبخت نے ہاتھ پھیلایا اور کہا کہ کوئی بھی شکل ہو، اس کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ خدا رہے نہ رہے، یہ جہاز رہے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ اس جہاز کا انجام کیا ہوا، کتنی دیر چلا. پہلی مرتبہ جب اس کو سمندر میں اتارا گیا تو اللہ رب العزت نے اسی دن اس کو غرق کر دیا. مہارتیں کیا کریں گے؟ نہ انجینئروں کی مہارتیں کام کر سکتی ہیں، نہ کیپٹنوں کی مہارتیں کام کر سکتی ہیں. وہاں اللہ کی صرف قدرتیں کام کرتی ہیں. پانی کی موج اور لہروں میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کشتیاں چل رہی ہیں اور یہ تمہارا سامان ادھر سے ادھر لے جا رہی ہیں، تمہیں ایک ملک سے دوسرے ملک لیے جاتی ہیں. تو یہ اللہ کا فضل مانو، یہ اس کی قدرتوں کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، اللہ نے آسمان سے جو پانی اتارا، بارش نازل کی، اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا، فصلیں، کونپلیں، پھل، سبزیاں اور غلے اگائے. یہ بھی اللہ کی قدرتوں کی نشانی ہے. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، مردہ اور بنجر زمین کو اس پانی کے ذریعے اللہ نے زندہ کیا. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور زمین میں ہر طرح کے جانور اللہ رب العزت نے پھیلا دیے. یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آپ اندازہ کر کے دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں کتنے جانور ہیں جو روئے زمین پہ صرف چل رہے ہیں، کوئی گن نہیں سکتا. ہر روز کسی نہ کسی نئے سے نئے جانور، کسی نئے سے نئے کیڑے، کسی نئے سے نئے پتنگے کی خبر آتی رہتی ہے کہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، فلاں علاقے میں فلاں جانور، پرندہ، فلاں چیز دیکھی گئی. اللہ رب العزت نے زمین کو خوبصورت، انتہائی مفید اور کچھ انتہائی تکلیف دے، یہ اس کی قدرتیں ہیں. آپ کے لیے انتہائی مفید جانور بھی اس نے بنائے اور کوئی تکلیف دے بھی. سانپ بھی تو اسی نے بنایا ہے، بچھو بھی اسی کا بنایا ہوا ہے. فرمایا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے پوری زمین کو مختلف قسم کے جانوروں چوپایوں سے بھر دیا. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے رخ بدلنا، کبھی شمال، کبھی جنوب، کبھی مشرق، کبھی مغرب، کبھی ٹھنڈی، کبھی گرم، کبھی ہوا گرد و غبار اور ریت کے ساتھ. پچھلے درس میں یہ بات میں نے ذکر کی کہ کبھی ہوا آئے تو مزہ آ رہا ہے اور کبھی ہوا آئے تو جان جا رہی ہے. وہی ماحول، وہی فضا اور وہی ہوا، لیکن اللہ رب العزت اس کو جس طرح کے بن کر چلنے کا حکم دیتا ہے وہ اسی طرح کی بن کر چلنا شروع ہو جاتا ہے. وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان اللہ نے مسخر کر رکھے. بادل ہیں جہاں اللہ چاہے وہ جاتے ہیں، جہاں اللہ چاہے وہ صرف نظر آتے ہیں، اور جہاں اللہ چاہے وہ بارش بھی برساتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ آج بہت کالے رنگ کے بادل آئے ہیں، آج پتہ نہیں کتنی بارش ہوگی. گھنٹوں آسمان کو کالا رنگ کا کیے رکھتے ہیں اور کوئی بارش کا قطرہ بھی نہیں کرتا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی توقع نہیں لگتی کہ یہ بادل بارشیں والے ہوں گے. بارش زوردار، حتیٰ کہ اولے بھی، برف بھی. اللہ رب العزت جب چاہے ان بادلوں کو حکم دے بارش برساؤ، بارش برسائیں، اور جہاں چاہے. ایک صحیح حدیث میں واقعہ موجود ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ایک آدمی کھلی فضا میں چل رہا ہے، اسے اوپر سے آواز آئی، بادلوں کو حکم ہو رہا ہے کہ فلاں آدمی کی کھیتی کو پانی پلاؤ، فلاں آدمی کی کھیتی کو پانی پلاؤ۔ اب اوپر دیکھا بادل ہیں، کوئی کسی انسان کے وہاں ہونے کی تو توقع ہے نہیں، اور آج کا دور تھا نہیں کہ کہیں نہیں، شاید اوپر کچھ نہ کچھ کو موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہوگا اور باتیں کر رہا۔ پرانا زمانہ، آواز آئی کہ فلاں آدمی کی کھیتی کو جا کے پانی دو، دیکھتے بادل اس کے سر کے اوپر سے تیز تیز چلنا ایک طرف شروع ہو گئے۔ اس نے کہا کہ میں آج دیکھوں گا کہ یہ کہاں جاتے ہیں۔ اور بادلوں کے چلنے کی کبھی کبھی سپیڈ آپ سمجھ سکتے ہیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی، بڑے مزے سے جا رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی نیت کر کے ان کے نیچے بھاگنا شروع کر دے، چلنا شروع کر دے تو ساتھ ساتھ جا سکتا ہے۔ تھوڑی دور جا کر بارش، دیکھا کہ اونچی جگہ ہے، بارش ہونا شروع ہو گئی۔ آگے ایک آدمی نظر آیا، ڈلان پر ہے، وادی میں ہے، وہ اپنی کھیتی کو اپنی کشی کے ساتھ نالیاں یہ وہ سیدھی کر رہا ہے۔ اس کے پاس جا کے پہنچ کے دیکھا، اس کے پاس پانی کا دوسرا کوئی ذریعہ نہیں، کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ وہ کنواں چلائے گا، ٹیوب ویل کا بٹن دبائے گا، لیکن وہ اپنی کھیتی کے لیے کیاریاں نالیاں صحیح کر رہا۔ پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو اس آدمی نے بادلوں سے سنا۔ کہا کہ میرا نام یہ ہے۔ کہا کہ تم نالیاں کیاریاں تیار کر رہے ہو، پانی کا ذریعہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرا رب پانی برسائے گا، میری کھیتی سے راب ہو جائے گی۔ وہ پانی جو ایک سائیڈ میں ہے بہتا ہوا آ رہا ہے اور کھیتی کو سیراب کر دیا۔ راز پوچھا کہ بات کیا ہے؟ اتنا اتنے اعتماد کے ساتھ تم یہ کھیتی کی نالیاں کیاریاں بنا رہے تھے اور پانی بھی واقعی آ گیا، بارش برس گئی، بادلوں نے تمہاری کھیتی کے لیے پانی پہنچا دیا، بات کیا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں جب کھیتی سے غلہ نکالتا ہوں، غلے کے 3 حصے کر دیتا ہوں۔ غلہ کو گھر میں لاتے ہی 3 حصے، ایک حصہ اللہ کے لیے، پہلا حصہ اللہ کے لیے، دوسرا حصہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، گھر کے لیے، اور تیسرا حصہ جو اگلے موسم میں نے اپنی کھیتی میں ڈالنا ہے اس کے لیے۔ میں 3 حصے کر دیتا ہوں اور اللہ رب العزت کا یہ میرے ساتھ سلسلہ جاری ہے۔ بر وقت بارش ہوتی ہے، بر وقت فصلیں اگتی ہیں اور بر وقت غلہ میرے گھر میں آتا رہتا ہے۔ بادل کہاں ہے؟ باقاعدہ نام لے کر اللہ رب العزت کی طرف سے اسے حکم مل رہا ہے کہ فلاں آدمی کی کھیتی کو پانی دے گیا۔ اللہ رب العزت نہ چاہے بادل رہے لیکن اس میں سے پانی کی ایک بوند بھی نہ گرے، اور اللہ رب العزت چاہے تو راستے کی زمینیں خشک رہیں، جہاں چاہے وہاں جا کے وہ پانی کے قطرے گرائے اور بارش برسائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ یہ بھی عقل مند قوم، عقل سے کام کرنے والے، عقل سے کام لینے والے لوگوں کے لیے اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی ذات کی پہچان۔ یہ پوری کائنات، وَفِي أَنفُسِكُمْ، ہمارا اپنا جسم، ہر چیز میں اللہ رب العزت کی پہچان کے لیے بہت ساری نشانیاں موجود ہیں، لیکن جیسا کہ اللہ نے فرمایا لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اگر کوئی عقل سے کام لینے والی قوم ہے، اگر اپنے رب کی ذات کو پہچاننے کے لیے عقل کو استعمال کرنے والی قوم ہے، قوموں میں عقل بہت ہے۔ آج
فضاؤں میں جہاز اڑا دیے، پانی میں بہت بڑے بڑے جہاز چلا دیے، دنیا میں بے شمار کام کر دیے، لیکن اپنے رب کو پہچاننے کے لیے اس عقل کو استعمال نہیں کیا۔ مشرکین مکہ پاگل تھے، بڑے لائق فائق لوگ تھے، بڑے سمجھدار تھے، بڑے عقل مند تھے، اپنی قوم کے سردار، پوری قوم کو وہ چلا رہے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں بے عقل قرار دیا ہے۔ قرآن کریم دیکھیں، مشرکین مکہ کا، مشرکین کا، کافروں کا ذکر اکثر اوقات بے عقل لوگوں کے طور پر آتا ہے۔ ان میں عقل تھی لیکن وہ عقل کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ عقل کو استعمال کرتے تھے صرف دنیا کے لیے، دین کے لیے، اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے وہ عقل کو استعمال نہیں کیا کرتے۔ وہ عقل مند یقیناً تھے، لیکن جب تک کوئی اس عقل کو اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے، اس کی شریعت کو سمجھنے کے لیے اور اس کے دین کو اپنانے کے لیے استعمال نہ کرے، وہ اسلامی نقطہ نظر سے بے عقل، اسلامی نقطہ نظر سے اس کے لیے لفظ جہالت کا جہل۔ ابو جہل دیکھیں کتنا مشہور نام ہے، ابو جہل، اور یہ اس کا نام نہیں ہے، ابو جہل اس کا نام نہیں اور یہ اس کی کنیت بھی نہیں، یہ اس کا لقب ہے۔ اس کی جہالت کی وجہ سے اسے یہ لقب دیا گیا۔ کنیت ہوتی ہے کسی کا بیٹا بیٹی اس نام کا ہو، اس کا کوئی بیٹا بیٹی جہل نام کا نہیں۔ قوم کا سردار، مکے کا لیڈر، لیکن نام ہے ابو جہل، یعنی ساری کی ساری جہالتوں کا پلندہ وہ شخص تھا، کیونکہ اللہ کی ذات کو وہ نہیں پہچان پایا۔ اگر آدمی عقل مند ہو تو اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے اس کی کائنات میں، اس کی مخلوقات میں بہت ساری نشانیاں موجود ہیں۔ یہاں بھی اس سورہ الجاثیہ کی آیت کے آخر میں بھی اللہ نے فرمایا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آیَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان سب چیزوں میں اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو کہ عقل سے کام لیتے ہیں، عقل والے ہیں۔ تِلْكَ آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی نشانیاں، یہ اللہ کی آیات جنہیں ہم ٹھیک ٹھیک آپ کو سناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ کی آیات تمہیں بالحق، حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اللہ کے اس کلام، اس قرآن کریم، اللہ کی ذات، اس کی آیات، اس کے کلام کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لائے؟ سب سے مقدس ترین کلام اللہ کا کلام، سب سے حق اور سچ کلام اللہ کا کلام، اور عقل کو اپیل کرنے والی باتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب اس پر بھی ایمان نہیں لاتے، اس پر بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، اس کے بعد کس حدیث پر ایمان لائیں گے، کس قرآن پر، کس کتاب پر ایمان لائیں گے؟ آیت کا مفہوم بڑا واضح ہے، اور لفظ حدیث اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے لیے استعمال کیا ہے۔ گزشتہ درس کے آخر میں نے ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگوں کو حدیث کے لفظ سے پتہ نہیں الرجی ہے یا کیا ہے، ایسے لگتا ہے کہ حدیث کا لفظ آیا اور ان کو کھجلی شروع ہو گئی، اپنی جگہ پہ ہلنا، تڑپنا، چمکنا شروع ہو جائیں گے۔ حدیث سے تکلیف کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس کو حدیث قرار دیا۔ یہ آیت آپ کے سامنے، کبھی کہیں گے کہ اب حدیث کے ساتھ تکلیف حدیث سے شاید پوری ہو یا نہ ہو،
جب ساتھ اہل حدیث لگ جاتا تو پھر تکلیف بڑھ جاتی. پھر دور پار کی باتیں، یہ کل کی جماعت ہے، یہ تو کل پیدا ہوئی. اور کچھ وہ نوجوان، کچھ وہ نیک لوگ، کچھ وہ ملا حضرات ہیں، کہتے ہیں کہ اس جماعت کو تو انگریز نے بنایا. اب اندازہ کر لیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ، اس سے پہلے ائمہ کرام کا زمانہ، اور حدیث کس کے کلام کو حدیث کہا جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک کو حدیث کہا جاتا ہے. انگریزوں نے جا کے وہاں یہ بات کہی تھی. انگریزوں نے یہ اہل حدیث بنائے اور کہیں گے کہ حدیث کے قریب نہ جاؤ. حدیث کو پہلے کہا قرآن کو جب تک 14 علوم کا ماہر نہ ہو قرآن کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی مرتبہ فرمایا ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، کوئی سمجھنا تو چاہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کوئی سمجھنے والا، کوئی عقل رکھنے والا ہے؟ اب قرآن خود کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا. مولوی کہہ رہا ہے کہ قرآن سمجھنا بہت مشکل ہے. کہتے ہیں یا نہیں؟ قرآن سمجھنا بہت مشکل. یہ ہے مولانا کا فرمان اور اللہ کا ارشاد کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا. اور اپنے بچوں کو قاعدہ پڑھاتے ہیں، اس قاعدے کا نام ہی یسرنا القرآن. پاکستان میں تو یہ چھپتا ہے، انڈیا میں بھی شاید ہے یا نہیں ہے. یسرنا القرآن، اس قاعدے کا نام ہی یسرنا القرآن. اور معنی کیا ہے؟ یسرنا القرآن، ہم نے قرآن کو آسان کی. یسر یسر سے آسانی، الدین یسر، دین آسان ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کو آسان کیا، مولوی نے اتنا مشکل کر دیا کہ آسمان سر پہ اٹھا دیا. نہیں، جب تک 14 یا 17 یا 24 علوم نہ ہو قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. اور کہا کہ حدیث کے تو قریب بھی نہ جاؤ، حدیث کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ آگ ہے. ایک مولوی کے کلمات ہیں، یہ آگ ہے، اس کے قریب نہ جاؤ. ان مولویوں کا کیا کیا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے قریب جانے سے روک رہے ہیں. ان کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہے؟ آپ یقیناً غور کرتے ہوں گے کیوں تکلیف اتنی آ گئی. تکلیف اس لیے ہے کہ اگر قرآن کو بھی ہر کسی نے سمجھنا شروع کر دیا، ہمارے 40ویں، ہمارے 7، ہمارے 10ویں، ہماری روٹی روزی کے دھندوں پہ لاٹ لگے گی. وہ نہیں چاہتے کہ کوئی قرآن کو پڑھے اور سمجھے. مولوی پڑھے، مولوی سمجھے اور اپنی دکانداریاں چلا کے رکھے. عوام پڑھے گا تو ان کو پتہ چل جائے گا. اسلام نے، قرآن نے حرام کس کس چیز کو قرار دیا ہے، ان میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. لوگ کہیں گے کہ یہ کیوں کریں. ما احل بہ لغیر اللہ، قرآن کریم کے کلمات کو پڑھ کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اب عوام نے اگر اس بات کو سمجھ لیا تو مولوی صاحب کا تو کھاتا خراب ہوتا ہے، بلکہ کھانا خراب ہوتا ہے. ایسے مولوی جنہوں نے اپنے کھانے پینے کے لیے اس قسم کے دھندے شروع کر رکھے ہیں، ان کا کھانا خراب ہوتا ہے اگر لوگ قرآن سمجھنا شروع ہوتے ہیں. کہا قرآن کو سمجھنے کے لیے ایسے اور ویسے. اور حدیث کے تو قریب نہ جاؤ، جبکہ حدیث کے قریب نہ جاؤ اس کا معنی دونوں کتابوں کے لیے مشترکہ ہے. قرآن کے بھی قریب نہ جاؤ. اللہ نے قرآن کریم کو حدیث قرار دیا ہے. یہ آیت آپ کے سامنے ہے. تِلْكَ آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. حدیث، قرآن کریم کو اللہ نے حدیث قرار دیا.
اور ایک دو نہیں، قرآن کریم کے بہت سارے مقامات پر اللہ رب العزت نے حدیث قرآن کریم کو کہا ہے۔ ان بہت سارے مقامات میں سے ہم نے جو سورتیں پڑھی ہیں ادھر سے ہی شروع کر لیتے ہیں۔ سورت المرسلات، سب سے آخری آیت نمبر 50، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اگر اس قرآن پر بھی ایمان نہیں لاتے، دنیا کے کسی مولوی سے پوچھو کہ بعدہ سے مراد اللہ نے کیا لیا ہے، ہر مولوی کہے گا کہ مراد قرآن ہے۔ اگر اس قرآن کو نہیں مانتے، کس قرآن کو مانو گے؟ اس حدیث کو اگر تم نہیں مانتے تو کس حدیث کو مانو گے؟ سورت المرسلات آیت نمبر 50 جو کہ اس سورت کی آخری آیت ہے، اور سورت القلم آیت 44 اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ۔ مجھے اور اس قرآن کی تکذیب کرنے والوں کو ہمیں آپس میں سمجھنے دو۔ اے میرے نبی، مجھے اور ان قرآن کا انکار کرنے، اس کی تکذیب کرنے والے کو تم چھوڑ دو، ان سے میں سمجھ لوں گا۔ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اس حدیث یعنی اس قرآن، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، کہتے ہیں کہ ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچ کے لائیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت جب پکڑنا چاہے، فرمایا انہیں ہم آہستہ آہستہ لے آئیں گے۔ حدیث کس کو کہا؟ قرآن کریم کو، صاف الفاظوں میں فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، مجھے چھوڑیے اور ان لوگوں کو چھوڑیے، یعنی اے میرے نبی آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو کہ اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں۔ سورت الواقعہ آیت نمبر 77 سے پڑھیں إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ، بس کیا تم اس بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو؟ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے اس آیت میں بھی حدیث فرمایا، أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ، پہلے ذکر کس کا رہا ہے؟ باقاعدہ نام بھی لیا، إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، تاکہ کسی اس قسم کے احمق مولوی کو شک نہ رہے کہ قرآن کو اللہ نے حدیث کہا۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، تم نہیں مانتے تو کس حدیث کو مانو گے؟ سورت المرسلات آیت نمبر 50 جو کہ اس سورت کی آخری آیت، اور سورت القلم آیت 44 اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، مجھے اور اس قرآن کی تکذیب کرنے والوں کو ہمیں آپس میں سمجھنے دو۔ اے میرے نبی، مجھے اور ان قرآن کا انکار کرنے، اس کی تکذیب کرنے والے کو تم چھوڑ دو، ان سے میں سمجھ لوں گا۔ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اس حدیث یعنی اس قرآن، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، کہتے ہیں کہ ہم انہیں اس طرح آہستہ آہستہ کھینچ کے لائیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت جب پکڑنا چاہے، فرمایا انہیں ہم آہستہ آہستہ لے آئیں گے۔ حدیث کس کو کہا؟ قرآن کریم کو، صاف الفاظوں میں فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، مجھے چھوڑیے اور ان لوگوں کو چھوڑیے، یعنی اے میرے نبی آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو کہ اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں۔ سورت الواقعہ آیت نمبر 77 سے پڑھیں إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ
فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون افبہذا الحدیث انتم مدہنون، بس کیا تم اس بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو؟ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے اس آیت میں بھی حدیث فرمایا، افبہذا الحدیث، پہلے ذکر کس کا آ رہا ہے؟ باقاعدہ نام بھی لیا، انہ لقرآن کریم، تاکہ کسی اس قسم کے احمق مولوی کو شک نہ رہے کہ قرآن کو اللہ نے حدیث کہا ہے۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون۔ اور آگے آئیے سورۃ الطور، سورۃ الطور میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 34 میں فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ ان کانوا صادقین، اے میرے نبی یہ تمہیں کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس پہ اللہ نے نازل نہیں کیا بلکہ یہ خود بناتا ہے، ان کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے نبی ان سے کہو فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں تو اس طرح کی حدیث یہ بھی لے آئیں۔ کس طرح کی حدیث فرمایا؟ قرآن کریم کو، اگر یہ قرآن میں تم پہ نازل نہیں کر رہا، تم بنا رہے ہو، اگر یہ قرآن کو انسان بنا سکتا ہے تو انہیں کہو کہ یہ ایسا کوئی قرآن یہ بھی بنا کے لے آئیں۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ ایسا قرآن بنانا، ایسی 10 صورتیں بنانا اور ایسی کوئی ایک صورت بھی بنانا ان میں سے کسی کے بس میں نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہے یہ سارے مل کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے تعاون کرتے ہوئے۔ سورۃ الطور میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 34 میں فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ ان كَانُوا صَادِقِينَ، اے میرے نبی یہ تمہیں کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس پہ اللہ نے نازل نہیں کیا بلکہ یہ خود بناتا ہے، ان کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے نبی ان سے کہو فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ ان كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ سچے ہیں تو اس طرح کی حدیث یہ بھی لے آئیں۔ کس طرح کی حدیث فرمایا؟ قرآن کریم کو، اگر یہ قرآن میں تم پہ نازل نہیں کر رہا، تم بنا رہے ہو، اگر یہ قرآن کو انسان بنا سکتا ہے تو انہیں کہو کہ یہ ایسا کوئی قرآن یہ بھی بنا کے لے آئے۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ ایسا قرآن بنانا، ایسی 10 صورتیں بنانا اور ایسی کوئی ایک صورت بھی بنانا ان میں سے کسی کے بس میں نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہے یہ سارے مل کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے تعاون کرتے ہوئے بھی کوشش کریں، اس قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکتے۔ اور سورہ زمر آیت نمبر 23 فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث۔ اب ان کلمات میں تو کوئی شک کر ہی نہیں سکتا کہ یہ کس کے بارے میں حدیث کہا جا رہا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ رب العزت نے بہترین حدیث نازل فرمائی۔ کون سی؟ قرآن کریم۔ کتابا متشابہا، فرمایا کہ اس میں ملتی جلتی آیتیں ہیں، مثانیہ وہ آیتیں، وہ صورتیں جو کہ بار بار پڑھی جاتی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ حدیث کس کو کہا؟ قرآن کریم کو۔ اللہ نزل احسن الحدیث۔ اور سورہ کہف بالکل شروع میں آیت 6 سے پڑھ کر دیکھیں، فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔
اے میرے نبی اگر یہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، مشرکین مکہ کے بارے میں جو قرآن کو نہیں مان رہے، نبی کو نبی قبول نہیں کر رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے خلوص کے ساتھ انہیں دعوت دے رہے ہیں اور دل سے چاہتے ہیں کہ یہ اپنی آخرت کو سنوار لیں، مسلمان ہو جائیں، ایمان لے آئیں، لیکن وہ ایمان نہیں لا رہے۔ ان کے ایمان نہ لانے، آپ کے پورے خلوص کے ساتھ دعوت دینے، آپ اپنی طرف سے اندازہ کر کے دیکھیں کہ پورے دل و جان سے آدمی کسی کو دعوت دے کہ آج شام ہمارے ساتھ کھانا کھائیے، موسم کافی ٹھنڈا ہے، مچھلی بڑی مزیدار ہے، موسم ہے کہ مچھلی، اور سامنے والا کہے کہ نہیں جی میں تو نہیں آتا۔ آپ کا دل ایک ہے نا، کسی کو ایسے چلاوی سی دعوت دینا وہ اور بات ہوتی ہے، دعوت کے اندر ہی کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی سمجھ جائے کہ میرے ساتھ نہ ہی آئے تو اچھا ہے، ایسی نہیں، پورے خلوص کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ کسی کو دعوت دیں، اور وہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ جب انکار کر دے تو دل کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے خلوص کے ساتھ انہیں دعوت دینے کے بعد جب انکار کی بات سننے میں آتی تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے نبی چھوڑ دو، دفع کرو ان کو، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کیا آپ ان کے پیچھے، ان کو دیکھ کر کہ یہ انکار کر رہے ہیں، کیا آپ اپنی جان قربان کر بیٹھیں گے، جان گوا بیٹھیں گے؟ ان لوگوں کو ایمان نہیں لاتے، دفع کرو۔ فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ ان کے پیچھے اپنے نفس کو ہلاک کر لیں گے؟ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، اگر یہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے آپ افسوس، غم، پریشان رہ کر اپنی جان ہلکان کر لیں گے، کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں فرمایا إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اور قرآن کریم کی سورہ یوسف کے آخر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان قصوں میں، ان واقعات میں جو قرآن بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے ان میں عبرت ہے۔ اور آگے فرمایا مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ، یہ قرآن کوئی خود ساختہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ فرمایا مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ، یہ کوئی افتراء، گھڑی ہوئی، اپنی طرف سے بنائی ہوئی قصوں کہانیوں کی کتاب نہیں، وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، بلکہ یہ تو اپنے سے پہلے والی کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے، وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور اس میں ہدایت ہے، اس میں رحمت ہے اس قوم کے لیے جو کہ ایمان لاتے ہیں، ایمان والوں کے لیے رحمت ہے یہ کتاب۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 185 میں فرمایا اَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ بار بار قرآن کریم میں اللہ نے قرآن کو حدیث قرار دیا، اس کے باوجود ہمارے مولوی کا دل جلے اس کلمے سے تو کیا معنی لے لیا؟ مولوی کو تکلیف ہو لفظ حدیث سے، خود تو دور ہے، عوام کو بھی دور کرنا چاہتا ہے کہ اس کے قریب نہ جاؤ، وہابیوں کو مختلف نام دے دے کے اہل حدیثوں کو، آپ نے پڑھا ہوگا ابھی ان دنوں میڈیا بڑا زور پر ہے، سوشل میڈیا بہت چیزیں منٹوں میں عجیب و غریب نام دے، اہل حدیث کو اہل خبیث، آ رہا یہ نہیں؟ اہل حدیث کو اہل خبیث کہنے والے سے پوچھو ارے بدبخت تمہیں معلوم نہیں
اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو حدیث کہا ہے، لیکن اس کا مولوی یہ معنی بھی اسے بتانے نہیں دیا۔ اس کے مولوی نے کبھی اسے یہ بھی نہیں بتایا کہ قرآن کو اللہ نے حدیث کہا ہے۔ وہ تو وہی پڑھتے ہیں جو ان کا مولوی بتاتا ہے کہ بس اس لفظ سے بچ جاؤ، بھاگ جاؤ، جتنا دور چلے جاؤ اتنا ہی اچھا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن پر بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر کس کتاب پر ایمان لاؤ گے؟ کون سی وہ حدیث ہے، کون سا وہ کلام ہے جس پر تم ایمان لاؤ؟ ایسے ہی سورۃ النساء آیت نمبر 87 میں فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بات میں، اللہ سے کلام میں سچا کون ہے؟ کلام کرنے میں، بات کرنے میں اللہ سے سچا کون ہے؟ اور اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے؟ اللہ رب العزت نے کوئی ایک مقام نہیں ہے، قرآن کریم کے شروع سے لے کر آپ دیکھ رہے ہیں سورہ بقرہ سے لے کے مختلف مقامات، درجنوں مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو حدیث کہہ کے ہمیں کم از کم اس لفظ سے یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے یہ کوئی بڑی عجیب چیز ہے، اس کے ماننے والے کوئی عجیب قوم ہے۔ انہوں نے جس طرح حدیث کے لفظ سے لوگوں کو ڈرایا، اسی طرح حدیث ماننے والوں کو بھی، ماننے والوں سے بھی ڈرا دیا۔ ان کا نام رکھ دیا وہابی، وہابی نام رکھا، اور پھر اس نام کو اتنے برے رنگ میں پیش کیا کہ گویا یہ بہت بڑی گالی ہے۔ لفظ وہابی کو اگر اس کے صحیح معنی میں، اس کے لغوی معنی میں پیش کریں تو کوئی بات نہیں۔ الوہاب اللہ کے اسماء الحسنی میں سے ہے یا نہیں؟ اللہ کے اسماء الحسنی جو آپ پڑھتے ہیں قرآن کریم کے شروع میں آخر میں لکھے ہوتے ہیں، ان میں الوہاب بھی ہے۔ اگر وہابی کو سیدھا سیدھا ادھر منسوب کر دیں کہ یہ اللہ والے ہیں تو مولوی کو کیا فائدہ ہوگا؟ مولوی نے اس طرف منسوب نہیں کیا، اور پھر اگر مان لیا کہ مولوی کو توحید کے کلمات سکھانے والے ایک دوسرے مولوی سے تکلیف پہنچی تھی تو اس مولوی کا نام عبد الوہاب نہیں تھا، معلوم ہے یا نہیں؟ وہ محمد بن عبد الوہاب ہے۔ اگر امام مجدد شیخ الاسلام کتاب و توحید کے مصنف جس کتاب کو اگر نام ٹائٹل دیکھے بغیر پڑھے تو بڑے سے بڑا دشمن بھی کتاب کو مان جائے کہ توحید سکھانے والی بہترین کتاب، اس کتاب کے مصنف کا اصل نام کیا ہے؟ محمد بن عبد الوہاب۔ اگر صحیح نام منسوب کرتے تو کیا نام ہونا چاہیے تھا؟ محمدی۔ اب دیکھیں گھوٹالہ کہاں کہاں کیا ہوا ہے۔ وہاب بھی اصل نام کی طرف منسوب نہیں کیا، اللہ کی طرف منسوب ہوتا تھا۔ اللہ والے، اسے بیچارے کو کیا ملتا، بلکہ ان بیچاروں کو کیا ملتا؟ اللہ والے کہیں تو ان کی تو قسمت سنور گئی، اور اس کا نقصان ہی نقصان، اس نام کو چھوڑا، اور اصل نام جو مؤلف کا، مصنف کا یا عالم کا، شیخ الاسلام کا نام ہے، اگر اس طرف منسوب کرتا ہے تو پھر بنتا ہے محمدی۔ پھر اس کا، اسے تو ہر اعتبار سے وہی لفظ وہابی بنایا، اس کا اتنا غلط سلط معنی، اتنا غلط تصور پیش کیا، لوگوں میں ایک گالی بنا دیا، اور اہل حدیث کہا کہ اہل حدیث یہ وہابی ہے۔ اب کتنی آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، ان تمام آیات میں آپ غور سے لفظ حدیث دیکھیں موجود ہے یا نہیں؟ اللہ کا کلام حدیث ہے، اور قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے حدیث قرار دیا، اور اس آیت جو کہ ہمارے سورۃ الجاثیہ کی آیت ہے، اس آیت میں بھی یہی لفظ موجود ہے
فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم ٹھیک ٹھیک آپ پر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، آپ کو سناتے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اللہ کی کتاب اور اللہ کی آیات کے بعد یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، اور ساتھ ہی فرمایا افسوس ہے، وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ویل کا معنی افسوس۔ کسی کی حرکت دیکھ کے آدمی کہتا ہے نا افسوس یہ کس طرف جا رہے ہیں، افسوس یہ کیا کر رہے ہیں۔ ویل کا معنی افسوس ایک عام معنی ہے، جبکہ ویل ایک جہنم کی وادی کا نام بھی ہے، جہنم کی ایک وادی کا نام جس کی سزا بعض روایات کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ انتہائی گنونی، انتہائی تکلیف دہ، اہل جہنم کا پیپ ان کو پلایا جائے، اتنی سخت وادی۔ اللہ نے فرمایا ویل لکل افاک اثیم، جھوٹے اور گناہ گار کے لیے وہ جہنم کی وادی ہے۔ اور کم از کم اگر یہی کر لیں کہ افسوس ہے اس آدمی کے لیے جھوٹا اور گناہ گار ہے، یسمع آیات اللہ، جھوٹا گناہ گار کون ہے؟ اللہ کی آیات کو سنتا ہے، قرآن کریم کو سنتا ہے۔ آج کا یہ درس سننے کے بعد قرآن کریم میں کتنی جگہ اللہ نے قرآن کو حدیث کہا ہے، اور پھر بھی اپنی جگہ پہ اڑ جائے اور کہے کہ نہیں یہ وہابی، یہ اہل حدیث، یہ حدیث اور یہ حدیث، وہ ان لوگوں میں آئے گا یا نہیں؟ تکبر کرتے ہوئے، اپنے آپ کو برحق سمجھتے ہوئے، اور قرآن و سنت پہ عمل کرنے والے کو برے برے نام دے کر، اچھے اچھے نام اور برے برے معنی دے کر، نام تو اچھا دیا ہے، وہابی نام برا نہیں ہے، اچھا نام دے کر برا مفہوم لوگوں میں عام کر دیا اور اسے گالی بنا دیا۔ ان لوگوں پہ یہ آیت فٹ آتی ہے، یسمع آیات اللہ تتلی علیہ، ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہیں، انہیں وہ باقاعدہ سنتا ہے۔ ثم یصر مستکبرا، پھر وہ اصرار، اپنی ڈٹائی، اپنی ضد پر قائم رہتا ہے اور تکبر نہیں چھوڑتا۔ مستکبرا، پھر وہ غرور کرتا ہوا اپنی بات پہ اڑا رہتا ہے، اور اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ لم یسمعھا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ آیات سنی، مسئلہ سنا اس کان سے اور نکال دیا اس کان سے، یہی ہے نا کہ اس نے گویا کہ سنا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت سے کہہ رہے ہیں کہ یہ متکبر بھی ہے، یہ ضدی اور اڑیل بھی ہے، اور یہی ہے جس کے بارے میں آیت کے بالکل آغاز میں ہی اللہ رب العزت نے فرما دیا ویل لکل افاک اثیم۔ آیت کا پہلی آیت میں یہ کہا اس آدمی کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، افسوس ہے، ہلاکت ہے، جہنم ہے جو کہ افاک ہے۔ افک کا معنی ہوتا ہے جھوٹ، افاک بہت بڑا جھوٹا۔ واقعہ افک مشہور ہے یا نہیں؟ حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں لفظ افک اکیلا ہی کہیں تو آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ یہ کس واقعے، یہ کس جھوٹے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت اور بہتان لگایا گیا تھا اسے کہا جاتا ہے واقعہ افک، حدیث الافک، وہ حدیث جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر لگائے گئے تہمت کا ذکر ہے۔ افک کا معنی جھوٹ، اور افاق کا معنی بہت ہی زیادہ جھوٹ بولنے والا، جیسے کذاب ہے اسی طرح افاق ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا اثیم، اثیم اسم سے گناہ، وہ جھوٹا اور گناہ گار
اللہ کی آیات کو سنتا ہے جو اس پر پڑھی جاتی ہیں، ثم یصر مستکبرا، اور پھر وہ تکبر کرتے ہوئے اپنی ضد پر قائم رہتا ہے، ان آیات کو، ان کے احکام کو نہیں مانتا، اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ لم یسمعها، گویا کہ اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ سنتا ہے لیکن ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی، ان پہ عمل نہیں کرتا، ان کو قبول نہیں کرتا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، اے میرے نبی ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دے۔ بشارت تو اچھے کام کی ہوتی ہے، دردناک عذاب کی بھی بشارت ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا اسلوب دیکھیں، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دے۔ یہ کس بشارت کے لائق ہیں؟ ایسے کرتوت کے مالک آدمی کو جنت کی بشارت کیا ہوگی؟ ان کو بشارت دو، لیکن کس کی؟ جہنم کے عذاب۔ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی ان کو جہنم کے دردناک عذاب، عذاب علیم، علیم علم سے، غم علم کہتے ہیں، المناک، ایک المناک حادثہ، المناک واقعہ، اسی سے ہے علیم، یعنی وہ جو کہ بہت ہی دردناک، درد تکلیف دینے والا، انتہائی دردناک عذاب کی اس کو خبر دے دو۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، اگر اسے ہماری آیات میں سے کسی بات کا علم ہو بھی جاتا ہے، اول تو وہ کان لگا کے سنتا ہی نہیں، اول تو کان لگا کے سنتا ہی نہیں، ہنستے کھیلتے سنتا ہے، دماغ میں بیٹھنے کا وہ موقع ہی نہیں دیتا، لیکن اگر کسی آیت کا اسے پتہ چل ہی جائے، اتخذها حضوا، تو اس پہ عمل نہیں کرتا، اس کو قبول نہیں کرتا، بلکہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اول تو سنتا ہی نہیں، کھیل کود میں نکال دیا، اور اگر سنتا ہے کچھ سمجھتا ہے تو پھر اس پر عمل نہیں کرتا بلکہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے ذلت ناک عذاب ہے، عذاب مہین، دردناک عذاب، جسم کو تکلیف پہنچے گی، ذلت ناک۔ ذلت سے ہم کتنا ڈرتے ہیں، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ معاشرے میں ہماری ذلت ہو، معاشرے میں بےعزتی ہو، معاشرے میں انسلٹ ہو، گلی محلے میں لوگ انگلی اٹھائیں، ایسا کام نہ ہو جائے کہیں کہ ہماری ناک کٹ جائے، یہ سارے ذلت کے مفہوم میں شامل ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو جہنم کا عذاب ہوگا، دردناک ہوگا، تکلیف دہ ہوگا، اور ساتھ ہی ذلت ناک بھی ہوگا۔ من ورائہم جہنم، ایسے لوگوں کا آخر میں ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ان کے پیچھے جہنم ہے، یعنی اس دنیا میں جتنا بھی جئیں گے جی لیں گے، جب تک اللہ رب العزت نے رسی ڈھیلی کیے رکھی، دنیا میں عیاشی کر لیں گے، آگے جا کر کیا ہوگا؟ من ورائہم جہنم، ان کے پیچھے عذاب جو ہے وہ جہنم ان کا انتظار کر رہا ہے۔ لا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، دنیا میں جتنا مال و اسباب انہوں نے کمایا، جتنی دولتیں جمع کر کے رکھی، کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ لا یغنی ولا یغنی عنہم، قرآن کریم میں ایک آدمی کا نام لے کر بھی اللہ نے کہا ہے، ما اغنى عنہ وما کسب، ما اغنى عنہ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ سورہ لہب، اللہ رب العزت نے نام لے کے کہا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ یہاں فرمایا ان کے لیے ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، وہاں کسبا مفرد کا صیغہ، ایک آدمی نے، ابو لہب نے جو کچھ کمایا، دولت، جو اولاد پائی، نہ دولت کام آئی نہ اولاد کام آئی،
اور یہاں فرمایا کہ ان سب کے جو کچھ بھی کمائیاں ہیں ان کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ ہی ان کے وہ کام آئیں گے جن کو یہ لیے دنیا میں پھرتے تھے۔ ہماری وہ سرکار، ہمارا وہ دربار، ہمارا وہ باوا ہے نا، باوے بھی دو طرح کے، ایک سیاسی باوے اور دوسرے دینی باوے، ایک سے بڑھ کر ایک، چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ۔ اور ان باؤں نے، دین کے باؤں نے جتنا دین کا ستیہ ناش کیا ہے، ان کا ٹھکانہ جو ہوگا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اس کرتوت کے مالک ہیں ان کو اپنا مال و دولت اولاد کوئی کام نہیں دے گی، اور جنہیں یہ اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے ہیں، جن باغوں کا یہ پانی بھرتے ہیں، جن کے مزاروں، جن کے درباروں کی یہ روشنیاں جلاتے ہیں، آج کل تو وہاں بل کے پیسے دیے جاتے ہیں نا، پہلے ان باغوں کے مزاروں پہ جا کے تیل ڈالا جاتا تھا، کیونکہ وہاں تو اس وقت روشنی تیل سے ہوتی تھی۔ پہلے باوے سستے میں پورے ہو جاتے تھے، تھوڑا سا تیل ڈالا آ گئے، اب تو بل آتے ہیں بہت زیادہ، اور وہ چھوٹے چھوٹے مزار ہوتے تھے۔ اب جیسے جیسے لوگوں نے اپنے گھر بڑے کیے، ایسے ایسے باغوں کے دربار بھی بڑے کر دیے۔ اب تو ایک دربار کا اتنا خرچہ ہے کہ شاید بڑے بڑے امیروں کے پیلس کا خرچہ بھی اتنا نہ ہو۔ اب یہ اللہ رب العزت کے سامنے جب بندہ جائے گا، جتنے چاہے بل دے لیں، جتنے چاہے لنگر کھول لیں، جتنا چاہے ان باغوں کے مریضوں کو کھلا لیں، ان شرک کے اڈوں پر جتنی دولتیں چاہے خرچ کر لیں، اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ باوا کوئی کام نہیں ہے۔ سیاستدان تو بے دین ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، ان کے باغوں کو تو چھوڑ دیں، یہ دین کا نام لے کر جو دینی باوے لوگوں کو نقصان دے رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے دنیا میں ہوتے ہوئے ننگا کر دیا کہ یہ کسی کام نہیں آئیں گے۔ قیامت کے دن محشر کے میدان میں انہیں تو اپنی پڑی ہوئی ہو، ساری عمر لوگوں کی جیبوں کو کاٹتے رہے، لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ، لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ، ان کو تو اپنا حساب لینا وہاں مشکل ہو جائے گا، جی کسی کے کام کیا آئے گا۔ قرآن کریم بتا رہا ہے کہ یہ محشر کے میدان میں صاف مکر جائیں گے کہ یا اللہ ہم نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا، یہ تو خود ہمارے پیچھے پیچھے بھاگے چلے آئے۔ ابھی پچھلے ایک درس میں ذکر کیا، شیطان تک کہہ دے گا کہ میں نے ان کو کیا کہا، میں نے بلایا یہ بھاگے چلے آئے، میرا ان پہ کوئی زور تو نہیں تھا، میں نے بلایا بھاگے چلے آئے۔ دوسری طرف نبی بلا رہا تھا، سیدھی سی بات ہے، نبی بلا رہا تھا پاک باز، سارے انسانوں سے افضل ترین انسان، وہ کہہ رہا ہے میری طرف آؤ، یہ نہیں گئے، میں نے آواز لگائی بھاگے چلے آئے، جبکہ ان کی کتاب، ان کا دین، ان کا نبی، ان کے مولوی سارے بتاتے آ رہے ہیں کہ شیطان کی کارستانیاں کیا ہیں، یہ کیا کرتا ہے، کس طرح بہکاتا پھسلاتا ہے۔ اس کے باوجود شیطان کے پیچھے اب جا رہے ہیں نا، فٹ سے شیطان کی لائن پر چڑھ جائیں گے، رحمان کی لائن پر آنے کے لیے 1000 بار سوچیں گے، اور پھر آخر میں انکار ہی عموماً ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کا دن آئے، جہنم میں ڈالے جانے لگے، نہ ان کا وہاں مال کام آئے گا اور نہ ان کے باوے، اور وہ باوے کون ہیں؟ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے جن لوگوں کو اپنا ولی، اپنا کارساز اور اپنا نجات دہندہ مان رکھا تھا، وہ کسی کام نہیں آئیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ دیکھیں، عذاب مہین، ذلتناک عذاب، عذاب علیم، دردناک عذاب، عذاب عظیم، بہت عظیم اور بہت بڑا عذاب۔ ھذا ھدن،
یہ قرآن ہدایت ہے۔ ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات کا انکار کرتے ہیں، لہم عذاب من رجز عظیم، ان کے لیے دردناک عذاب، دردناک، ذلتناک اور بہت ہی بڑا عظیم عذاب ہے۔ کن کے لیے؟ جو اللہ کی آیات کو ٹھکراتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ کوئی سوال وغیرہ نہیں ہے، لگتا ہے روز بروز پوزیشن اچھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ سوال کم آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ معلومات اچھی ہو گئی ہیں۔ عبد المحسن نے کہا کہ خالی بھی کیوں جائیں گے، چلے کچھ نہ کچھ تو لکھ کے دے دیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنا صحیح ہے یا نہیں، اور اگر صحیح ہے تو اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح معروف ہے نا، تسابیح بھی اس کو کہتے ہیں۔ وہ نماز جس میں 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 300 مرتبہ، ایک رکعت میں 75 مرتبہ۔ رکعتیں کتنی ہو گئیں؟ 4، 75، 75، 150، 150، 150، 300۔ یہ ہے نماز تسبیح، صلاۃ التسبیح۔ اس نماز کے بارے میں علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ عالم عرب کے بلکہ عالم اسلامی کے مشہور و معروف علامہ ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں۔ انہوں نے اس نماز کا انکار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نماز جو ہے یہ نہیں پڑھنی چاہیے، اور کہا کہ اس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن ہر حدیث میں کسی میں کچھ، کسی میں کچھ، یعنی ایک سی بات نہیں ہے۔ تو کہا کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ ان کی اپنی تحقیق ہے، انہوں نے کہا کہ یہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ جبکہ دیگر علماء نے، اور ان میں سے بطور خاص علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس نماز کے بارے میں کہا ہے کہ اس نماز سے تعلق رکھنے والی اتنی حدیثیں ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نماز کی کوئی نہ کوئی اصل ہے، یعنی یہ نماز لا اصل نہیں، اصل کوئی نہ کوئی ہے، اور ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کے اس نماز کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر پڑھنا ہے کبھی کبھار، ظاہر ہے کہ یہ کوئی 5 وقتہ تو ہے نہیں، نہ ہی یہ جمعہ 8 دن کے بعد ضرور پڑھنے والی ہے۔ جمعہ پڑھیں، مہینہ پڑھیں، سال پڑھیں، کبھی کبھی پڑھ لیں، کبھی پڑھ لیں، نہ پڑھیں کوئی گناہ نہیں۔ اگر کبھی پڑھنا ہے 4 رکعتیں دن یا رات کی کوئی شرط نہیں ہے، مکروہ اوقات میں، کیونکہ یہ نفل نماز ہے۔ فجر کی نماز سے لے کر سورج طلوع ہونے تک، اور عصر کی نماز سے لے کر سورج غروب ہونے تک۔ اسی طرح جب سورج نکل رہا ہو، ڈوب رہا ہو یا ڈھل رہا، یہ 5 اوقات ہیں، اوقات مکروہ، ان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، نفل پڑھنا خاص طور۔ ان کو چھوڑ دیں، باقی 24 گھنٹے میں سے جب چاہیں، کوئی تقریباً آدھا گھنٹہ میرے خیال اس نماز پہ ذرا اچھے طریقے سے پڑھیں تو آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ باقی 24 گھنٹوں میں سے آپ کے پاس بہت سارا وقت، کبھی پڑھیں لیکن ان مکروہ اوقات کو چھوڑ دیں۔ 4 رکعتیں نارمل جیسے پڑھی جاتی ہیں۔ فرق کیا ہے؟ پہلی رکعت مکمل ہو گئی، فاتحہ بھی پڑھ لی، قل هو اللہ بھی پڑھ لیا، یا جو صورتیں آپ نے پڑھنی ہیں وہ پڑھ لی، اور اب رکوع جانے سے پہلے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 مرتبہ کہیں۔ اللہ اکبر کہا، رکوع گئے، رکوع کی تسبیحات مکمل ہوئی، 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح کہیں۔ سمع اللہ لمن حمدہ مکمل اذکار کریں، 10 مرتبہ یہی تسبیح کہیں۔ اللہ اکبر کر کے سجدہ کریں، سجدے کی تسبیحات مکمل کریں، 10 مرتبہ یہی تسبیح کہیں۔ اٹھ کر بیٹھیں، 2 سجدوں کے درمیان والی دعا وہ پڑھ لیں، بعد میں 10 مرتبہ یہ کہیں،
پھر دوسرا سجدہ کریں 10 مرتبہ یہ کہیں، اور اٹھنے سے پہلے جو ہمارا جلسہ استراحت ہے 10 مرتبہ اس میں کہہ کے اٹھ جائیں۔ یہ 75 مرتبہ ہو گئی ہے، گنتی آپ نے کر لی ہوگی، نہیں تو کر لینا۔ ہر رکعت کو اسی طرح پڑھنا ہے۔ جب سلام پھیرنے والا آخری قاعدہ ہے اس وقت بیٹھتے ہی پہلے 10 مرتبہ یہ پڑھ لیں، اور آخر میں التحیات اللہم صلی اللہ محمد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یا ربنا وآتنا فی الدنیا، اور دعائیں مانگیں اور سلام پھیر دیں۔ یہ ہے طریقہ نماز تسبیح کے پڑھنے کا۔ اور بعض روایت میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے کہ یہ تسبیحات کہاں پڑھنی ہے۔ مجموعی طور پر 300 تسبیح 4 رکعت اور غیر مکروہ اوقات میں یہ پڑھنی ہے۔ اور اس نماز کے بارے میں کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا تھا کہ چچا کبھی روز پڑھ لو، ہفتے میں پڑھ لو، مہینے میں پڑھ لو، سال میں پڑھ لو، چاہے عمر میں ایک بار پڑھ لو، لیکن پڑھ لو، یعنی پڑھ لینی چاہیے کبھی ایک، کیونکہ احادیث کے بارے میں باوجود اس کے بعد علماء نے اختلاف کیا ہے، لیکن دیگر علماء نے اس کی اصل کو مانا کہ اس کی اصل کوئی ہے، لا اصل نماز یہ نہیں ہے۔ اور اگر تفصیل پڑھنی ہو تو علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کے آخر میں، جو ان کی مشکات تحقیق کے ساتھ چھپی ہے، اس کے آخر میں ایک ضمیمہ ہے جس میں الذب الاحمد کے نام سے رسالہ ہے ان کا، جس میں مسند امام احمد کی بعض روایات جن پہ لوگوں نے اعتراض کیا، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا رد کیا، جواب دیا۔ وہاں یہ نماز بھی باقاعدہ ذکر ہوا، اور اس حدیث کا جس میں اس کا ذکر ہے اس کا تذکرہ آیا، اور وہیں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ یہ نماز لا اصل نہیں ہے، بلکہ یہ بے شمار حدیث اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ اس نماز کی کوئی نہ کوئی اصل ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔